اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نوران قاعدہ کا تختی نمبر 10 اخفاء کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، جیسے انت منذر کراما کاتبین، کنت ترابا یتیما فآوی، من دخلہ۔ یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش یہاں چھوٹ گیا۔ رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ من طغی، فتح قریب، من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ اب ہم ہجہ لگائیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر ذی، انت منذی، را پیش رو، انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبر نا، کرامن کاتبین، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، کنت تو، را کھڑا زبر را، کنت ترا، با دو زبر بن، کنت ترابا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوی۔ یہ یا پڑھا نہیں جائے گا، یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخ، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رسول کا، را یا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من، رسول کریم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذاتا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، فا یا زیر فی، کتاب
فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، یا واو صبر یو، میم صبر ما، یوم، یا نون پیش ین، یوم ین، فا صبر فا، یوم ینفع، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون صبر من، طا صبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا، یا غائن کے بعد یا ہے، یہ یا پڑھا نہیں جائے گا. فا تا صبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف صبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریب، میم نون صبر من، ثا صبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا صبر لت، من ثقلت، حمزہ نون صبر ان، زا لام صبر سل، انسل، نون الف صبر نا، انسلنا، شین یا صبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف صبر قا، شیء قا، دال یا زیر دی، شیء قدی، را دو پیش رن، شیء قدیر. اب ہم یہاں تختی نمبر 10 اخفا کا اجرا کریں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا تا میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کون سا حرف ہے؟ ذال، اس لیے نون ساکن کا ذال میں اخفا ہوگا. یہاں میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کون سا حرف ہے؟ کاف. کون سا حرف ہے؟ کاف، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا کاف میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا تا میں اخفا ہوگا. میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا فا میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا دال میں اخفا ہوگا. لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا کاف میں اخفا ہوگا. را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کون سا حرف ہے؟ یہاں ذال، تو یہاں 2 زبر کی تنوین کا ذال میں اخفا ہوگا. با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے 2 پیش کی تنوین کا فا میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے نون ساکن کا فا میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قا ہے، اس لیے یہاں نون ساکن کا قا میں اخفا ہوگا. ہا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے یہاں 2 پیش کی تنوین کا قاف میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا ہے، اس لیے یہاں نون ساکن کا ثا میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، اس لیے نون ساکن کا زا میں اخفا ہوگا. حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے یہاں 2 زیر کی تنوین کا قاف میں اخفا ہوگا. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. یہ 15 حروف کہیں پہ بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یعنی 2 زبر کی تنوین کے بعد آئے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہ 15 حروف اگر 2 زیر کی تنوین کے بعد آئے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہی 15 حروف اگر 2 پیش کی تنوین کے بعد آئے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہی 15 حروف اگر نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد
یہ 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، کس کے بعد؟ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد، تو وہاں اخفا ہوگا۔ جیسے آج نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں اگر نون ساکن کے بعد طا آ جائے تو اخفا کا قاعدہ ہو، کیونکہ طا حروف اخفا میں سے ہیں۔ جیسے یہاں لام کے نیچے دو زر کی تنوین کے بعد کاف ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہوا۔ یہیں اگر لام کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد، لام کے اگر دو پیش کی تنوین ہو، اس کے بعد یہ کاف آ جائے، پھر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 11 جزم سکون کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔